ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ گیان واپی مسجد کیس کے سلسلے میں مسلم فریق کو آج ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اس سے پہلے ایک بڑا جھٹکا متھرا شاہی عیدگاہ کیس کے سلسلے میں بھی لگا تھا، اور یہ دونوں فیصلہ مسلم فریق کی عرضی کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ سے ہی آیا ہے۔ متھرا شاہی عیدگاہ کے معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ میں مسلم فریق کی بات نہیں سنی گئی تھی اور ایسائی سروے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد مسلم فریق نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن وہاں بھی مسلم فریق کی عرضی کو مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد گیان واپی مسجد کا معاملہ چل رہا تھا۔ وارانسی کی ضلع عدالت کا جو فیصلہ تھا، وہاں جو پروسیس چل رہا ہے، اس کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ میں مسلم فریق نے عرضی دائر کی تھی، اور عرضی دائر کر کے مسلم فریق نے کہا تھا الہ آباد ہائی کورٹ ملکیت کے معاملہ کو خارج کر دے اور وارانسی عدالت کو یہ ہدایت دے کہ وہ اس کیس کے سلسلے میں کسی بھی عرضی کو ایکسیپٹ نہ کرے، کیونکہ قانون کے خلاف ہے۔ 1991 میں بھارتی پارلیمنٹ سے قانون منظور ہو گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا 15 اگست 1947 کو بھارت میں جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی ہمیشہ وہی رہے گی، اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے وارانسی کی ضلع عدالت میں گیان واپی مسجد کے سلسلے میں جو ملکیت کا مقدمہ چل رہا ہے، جو اراضی کے تنازع پر وہاں بحث چھڑی گئی ہے، اس ملکیت کے مقدمہ کو وہاں سے ختم ہونا چاہیے۔ وارانسی کی ضلع عدالت میں اس کیس پر سنوائی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسی فیصلہ یا اسی کیس کو چیلنج کرنے کے لیے الہ آباد ہائی کورٹ میں گیان واپی مسجد کمیٹی نے عرضی داخل کی تھی۔ اس پر بحث ہوئی۔ 8 دسمبر کو الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کو محفوظ کر لیا، اور آج اس فیصلہ کو سنایا گیا، اور اس فیصلہ کو سناتے ہوئے الہ آباد کے ججز نے کہا 2 بڑی برادریوں کا معاملہ ہے، یہ معاملہ بہت اہم ہے، اس لیے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس عرضی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ معاملہ چلنا چاہیے۔ کیا کچھ کہا ہے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ جسٹس روہت رنجن اگروال کی بینچ اس معاملے کی سنوائی کر رہی تھی۔ اس بینچ نے ملکیت تنازع کے مقدمہ کو چیلنج کرنے والی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا یہ مقدمہ ملک کی 2 بڑی برادریوں کو متاثر کرتا ہے۔ ہم ٹرائل کورٹ کو 6 ماہ کے اندر کیس کا جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ مقدمہ میں کیے گئے ایسائی سروے کو دوسرے مقدمہ میں بھی داخل کیا جائے گا، اور اگر ٹرائل کورٹ کو لگتا ہے کہ کسی بھی حصے کا سروے ضروری ہے تو عدالت ایسائی کو سروے کرنے کی ہدایت بھی دے سکتی ہے۔ تو یہ بڑا ججمنٹ ہے، بڑا فیصلہ ہے گیان واپی مسجد کا۔ مسلمانوں کو ایک امید تھی کہ بابری مسجد ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ مسلمانوں نے ایک طرح سے تسلی بھی کر لی۔ مسلم لیڈروں نے بار بار پریس کانفرنس کر کے، اخبارات میں بیان جاری کر کے کہا بابری مسجد کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ آف انڈیا کا جو فیصلہ آئے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ اگر بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر ہو جائے گی، مسلمانوں کو انصاف نہیں مل جائے گا، تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا جو گیان واپی مسجد کا معاملہ ہے، جو متھرا شاہی عیدگاہ کا معاملہ ہے، جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ مسجدیں ہماری رہے گی، وہ مسجدیں آباد رہیں گی۔ ان مسجدوں پر مندر ہونے کا جو دعویٰ ہے، اس دعویٰ کو ہندو فریق کی طرف سے چھوڑ دیا جائے گا، وہ اس کو لے کر کے ہنگامہ کھڑا نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی بابری مسجد کیس کا فیصلہ آنے کے بعد مسلمان جھک گئے، اس فیصلہ کے خلاف انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ ہندو فریق کی طرف سے متھرا شاہی عیدگاہ اور گیان واپی مسجد کیس کو اور اچھال دیا گیا۔ لگاتار عرضیاں داخل کرنی شروع کر دی ان لوگوں نے، وارانسی عدالت میں، متھرا عدالت میں، اور ان عدالتوں سے ہندو فریق کے فیور میں ہی لگاتار فیصلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو لگا الہ آباد ہائی کورٹ جانا چاہیے، لیکن الہ آباد ہائی کورٹ سے مایوسی مل رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں بھی کئی عرضیاں داخل کی گئی ہائی کورٹ اور مقامی عدالت کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے لیے۔ اس میں کسی میں کامیابی ملی، کسی میں کامیابی نہیں ملی، اور اب یہ 2 بڑی مسجد کا معاملہ ہے، ایک متھرا شاہی عیدگاہ کا، دوسرا گیان واپی مسجد کا، اور ان دونوں معاملوں میں الہ آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ بابری مسجد کیس کا فیصلہ بھی مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے الہ آباد ہائی کورٹ سے آیا تھا، اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گیان واپی مسجد کیس کے سلسلے میں مسلم رہنما کیا رخ اپناتے ہیں، وہ کیا اسٹینڈ لیتے ہیں۔ اس بیچ مسلم رہنماؤں کی طرف سے ابھی تک یہی بیان سامنے آ رہا ہے کہ اب وہ گیان واپی مسجد اور متھرا شاہی عیدگاہ سے سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ ان دونوں مسجدوں کی تاریخی سچائی کیا ہے؟ ہندو فریق کا
दावा यह है कि ज्ञान वापी मस्जिद पहले मंदिर थी, मंदिर को तोड़ करके औरंगज़ेब ने वहाँ पर मस्जिद की तामीर की। मंदिर अभी भी उनकी बरकरार है, लेकिन जो तारीख़ी सच्चाई है वो ये कि ज्ञान वापी मस्जिद औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में नहीं बनी थी, बल्कि वहाँ पर मस्जिद 15वीं सदी से बनी हुई है। मंदिर की तामीर वहाँ बहुत बाद में हुई है। इसी तरह मथुरा शाही ईदगाह का मामला है, लेकिन तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और कुछ अलग ही दावा किया जा रहा है। एक अलग वीडियो में हम पूरी तारीख़ी सच्चाई बताएंगे, या आप कुछ रिसर्च करें, यूट्यूब पर जाएं तो मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी का एक इंटरव्यू भी आपको मिलेगा, जिसमें उन्होंने दोनों मस्जिद की तारीख़ी सच्चाई बताई है कि पूरी रियलिटी क्या है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।